اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود ایک بدکار شخصیت۔ حضرات گرامی، بعض باتیں ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو جب آدمی سنتا ہے تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ عقل بھی اس کو نہیں تسلیم کرتی، دل بھی اسے ماننے سے انکاری ہوتا ہے، لیکن کیا کیجئے، وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے شہر کی معزز شخصیات کو، دانشوروں کو، پڑھی لکھی ادبی شخصیات کو اپنے گھر مدعو کیا کھانے پہ، تو کہنے لگے کہ اس میں ایک شخصیت مرزا محمد حسین صاحب بھی تھے جو سابق قادیانی تھے۔ باتوں باتوں میں ہم نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب، آپ کس طرح اسلام میں واپس آئے، آپ کو کس طرح ہدایت نصیب ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ مرزا محمد حسین صاحب کا رنگ فک ہو گیا اور وہ پریشان ہو گئے۔ ہمارا تجسس بڑھا، ہم نے پھر ان سے پوچھا تو مرزا محمد حسین صاحب کہنے لگے کہ اگر میں آپ کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ مجھے پاگل سمجھ کر اس محفل سے نکال دیں۔ کہنے لگے ہمارا پھر تجسس بڑھا اور ہم نے پھر بہت منت سماجت کے بعد ان سے کہا کہ نہیں مرزا صاحب، آپ ضرور فرمائیے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، یہ سب حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ میری بات پہ بالکل یقین بھی نہیں کریں گے اور مجھے پاگل قرار دے کر ہو سکتا ہے اس محفل سے مجھے نکال دیں۔ ہمارا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمارا اس پہ مزید تجسس بڑھا، پریشان ہم خود ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مرزا محمد حسین۔ پھر جب ہم نے سب دوستوں نے مل سے ان سے کہا کہ نہیں، ہمارا تو اب اشتیاق بڑھ رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح اسلام قبول کیا۔ تو مرزا محمد حسین صاحب کہنے لگے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ میں قادیانی جماعت کا، ان کے بچوں کا، مرزا بشیر الدین محمود کے بچوں کا اتالیق تھا، میں ان کا ٹیوٹر تھا اور ان کے فیملی ممبر تھا، ان کا میں شاہی فیملی کا ممبر تھا ان کا۔ میرا آنا جانا ان کے گھر میں فریکوینٹلی تھا، میں جب مرضی بغیر اجازت کے کسی بھی وقت ان کے گھر جا سکتا تھا، آ سکتا تھا، اس لیے کہ مجھے انہوں نے فیملی ممبر اپنے گھر کا قرار دیا ہوا تھا۔ مرزا محمد حسین کہنے لگے کہ میں تو مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ، میں اسے دیوتا سمجھتا تھا، میں اس کی پوجا کرتا تھا، میں اس کو عقیدت و احترام میں میرا جسم کا ایک ایک حصہ اس کے احترام اور عقیدت میں جو ہے وہ گندا ہوا تھا۔ کہنے لگے ایک دفعہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود کے گھر داخل ہوا تو مجھے ایک کمرے سے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آئیں۔ تو کہنے لگے میں کیا خیریت ہو کہ کون تکلیف میں ہے؟ کہنے لگے میں اس کمرے میں داخل ہوا تو یہ دو دیکھ کر میرا سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا اور میں انتہائی پریشان اور ایک بت کی مانند کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا، میں کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھوں اور کبھی اپنے ہاتھوں کو، کہ یہ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی سکی لڑکی امت رشید کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ کہنے لگے میرے لیے یہ واقعہ بہت زیادہ پریشان۔ اچھا، اس میں مرزا محمد حسین صاحب نے ایک اور بات بتائی۔ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ میرے پورے جسم پر کوئی بال نہیں ہے، میرے سر کے بال، میرے یہ بویں، میری مونچھیں، میری داڑھی، میرے جسم کے کہیں بھی کوئی بال نہیں ہے۔ کہنے لگے جب یہ میں نے سین دیکھا تھا، اور اگلا سین سنیے جس پہ مجھے کہتے فالج کی یہ قسم ہے، یا تو مجھے برین ہیمریج ہو جاتا یا مجھے جسم پہ فالج ہو جاتا اور سارا جسم نکارا ہو جاتا۔ اور اس کی صدمے کی ایک کیفیت فالج کی یہ بھی ہے کہ فوری طور پر، یعنی ودن آورز، 2-3-4 گھنٹوں میں سارے جسم کے جو بال ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔
کہنے لگے کہ اس صدمے سے میرے سارے جسم کے بال جو ہیں وہ جھڑ گئے تھے، میرے کسی بھی حصے پہ کوئی ایک بھی سنگل ون بال نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ سین یہ تھا کہ جب مرزا بشیر الدین محمود نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے پریشان ہوا تو وہ اٹھ کے چلا گیا ننگا، اور اس کی بیٹی کہنے لگے کہ میں قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو کہ جس سے مجھے صدمہ ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی پیٹھ کے نیچے قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ اس سے بڑا اس لیے مرزا یہ ساری کتاب، یہ مرزا محمد حسین صاحب کی کتاب ہے فتنہ انکار ختم نبوت۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد یہی واقعہ جناب شفیق مرزا صاحب نے اپنی کتاب شہر صدوم میں انہوں نے لکھا ہے، اور شفیق مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امت رشید نے خود یہ مجھے واقعہ سنایا۔ یہ ہے شہر صدوم، شفیق مرزا صاحب کی کتاب۔ شفیق مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نبی علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا، کہتا تھا کوئی شخص میری گردن پہ تلوار رکھے اور مجھ سے کہے کہ بتا کیا نبوت جاری ہے یا نہیں، تو میں اسے کہوں گا کہ نبوت جاری ہے۔ یہ وہ شخص تھا مرزا بشیر الدین محمود جس نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اب جس نے فیض لینا ہے وہ قادیان ہے۔ شفیق مرزا صاحب یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد نیچے 3 جملے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ بھونکتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے دل و دماغ سے عصمت اور حرمت کے معنی چھین لیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میری بیوی ہے یا بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے یا بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے یا میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے یا میری مشوق ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب مرزا بشیر الدین پہ یہ نازل ہوا۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی سامعین کرام آپ کو سنایا، یہ 2 کتابیں یہ ہو گئی، یہ اس کی کتاب تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق، یہ واقعہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ، یہ آدمی اس کے بعد اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، یہ پھر لاہوری مرزائی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ ڈھلتے سائے منیر الدین احمد صاحب نے یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا، اپنی کتاب میں۔ یہ بیتے لمحوں کی چاہ میں پروفیسر سمیع اللہ قریشی صاحب نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں۔ اسی طرح احمقوں کی جنت جیار اوان صاحب نے یہ واقعات لکھے ہیں۔ اسی طرح یہ ربوہ کا راز پروٹین نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا۔ یہ ساری کتابیں پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں، سٹالوں پہ موجود ہیں۔ اگر یہ واقعہ جھوٹا ہے، قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے خلاف کسی بھی مصنف کے خلاف کورٹ میں چلے جائیں، حق کی عزت کا دعویٰ کریں۔ آج تک قادیانیوں نے کسی مصنف کے خلاف کوئی قانونی نوٹس نہیں دیا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم محض اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کا کریکٹر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ مرزا بشیر الدین محمود کا کلام محمود، ان کی چھوٹی سی کتاب، اس میں ایک شعر ہے کہ کیا بتاؤں کس قدر کمزوریوں میں ہوں پھنسا، سب جہاں بیزار ہو جائے جو ہوں میں بے نقاب۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ لاہوری جماعت، قادری جماعت کے 10 فرقے ہیں، دوسرا بڑا فرقہ ہے لاہوری جماعت، یہ محمد علی لاہوری کی جو پیروکار ہیں۔ لاہوری جماعت کے ایک آدمی نے مرزا بشیر الدین محمود کو خط لکھا، یہ خط بڑا دلچسپ ہے اور سننے والا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا اس نے؟ اس خط میں مرزا بشیر الدین کو کہا کہ بشیر الدین محمود کو کہا کہ ہمیں، اس خط میں لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود تھے، اور مسیح موعود جو ہیں وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض آپ پر ہے، آپ روزانہ زنا کرتے ہیں۔ یہ خط مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے کسی جمعہ کے خطبے میں اپنی عبادت گاہ میں یہ بیان کیا۔ اس کے بعد اب دیکھیے قدرت کا انتقام کہ مرزا بشیر الدین محمود کی ہدایت پہ یہ خط روزنامہ الفضل، جو قادیانی کا روزنامہ الفضل ہے، اس کی اشاعت 31 اگست 1938
یہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے اس الفضل کی، جس میں یہ خط لکھا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی وہ ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کرتا ہے، ہمیں اعتراض مرزا بشیر الدین محمود پہ ہے، خلیفے پہ، وہ روزانہ کرتا ہے، یعنی اس کو بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے، روزانہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قادیانی جماعت کا ایک پورا سائیکی اور نفسیات ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی زانی تھا، وہ جانتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود زانی تھا، اس کے باوجود وہ اس کی جماعت کے ساتھ چمڑے ہوئے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر قادیانیوں کی یہ بات، سابق قادیانیوں میں سے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے خلاف عدالت میں جائے، اور اگر وہ عدالت میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ اور آخر میں جب میری شفیق مرزا صاحب سے بات ہوئی تو میں نے شفیق مرزا صاحب سے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب شہر صدوم میں یہ جو واقعہ لکھا ہے، تو شفیق مرزا صاحب مجھے کہنے لگے کہ متین صاحب، میں نے جب مرزا امت الرشید سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ امت الرشید نے مجھے بتایا کہ مرزا محمود سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس کی تو عمر ہی بڑی تھوڑی تھی، تو تم نے اس کے ساتھ زنا کیوں کیا؟ تو کہتے مرزا بشیر الدین محمود نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، کہا کہ ایک شخص بیج ڈالتا ہے، اس پودے کسی پودے کا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے دھوپ سے بچاتا ہے، اسے کھاد ڈالتا ہے، اسے پانی ڈالتا ہے، وہ پودا جوان ہوتا ہے، پھل لگتا ہے۔ بشیر الدین کہتا ہے کہ پھل خود کھانا چاہیے، کسی کو نہیں کھلانا چاہیے۔ یہ ہے قادیانی جماعت کی سوچ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سوچ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔